ذوالحجہ 1446 ہجری شروع ہونے والا ہے، تو ایک دو اناؤنسمنٹس کرنا آج ہی ضروری ہیں، ورنہ ٹائملی اگر اسے اناؤنس نہ کیا تو آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی سنت تھی، یہ روزہ آپ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 9 ذوالحجہ جو ہے وہ آپ نے سعودی عرب کا دیکھنا ہے یا پاکستان کا؟ بھائی پاکستان کا ہی دیکھنا ہے۔ سعودی عرب کا دیکھنا تو یہ پچھلے 30-40 سال کی گیم ہے، اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں چاند کب نظر آیا ہے، چند دنوں کے بعد ہی پتہ چلتا تھا۔ اور اگر آپ شروع کے 1200-1300 سال دیکھیں تو یہاں تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یوم عرفہ کب آنا ہے۔ تو یہ ریلیجن پوری دنیا کے لیے، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحجہ کا روزہ ہی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کو یہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ سے حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جن لوگوں کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا اس مہینے میں، تو وہ پھر ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے جسم سے کوئی چیز ریموو نہیں کریں گے، نہ ناخن ریموو کریں گے، نہ غیر ضروری بال، نہ سر کے بال، کوئی چیز کھال سے ریموو آپ نے نہیں کرنی۔ یہ پروٹوکول ان کے لیے جنہوں نے قربانی دینی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس حوالے سے اسے سنت ٹھہرایا ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن قربانی کرنے والوں کے لیے یہ سنت ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی اس کو فالو کرنا ہے سنت کے طور پر۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ بال ریموو کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری بال جو ہیں یا ناخن کاٹنے کی جو مدت مقرر فرمائی ہے وہ 40 دن میں ایک دفعہ ہے۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر جمعے یہ بال کاٹنے، 40 دن میں ایک دفعہ کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے تو وہ کافی ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ تو 10 دن گزر جائیں گے، ہم تو ہر جمعے کو کاٹتے ہیں۔ تو 40 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے، اس سے کم میں جس وقت بھی آپ کاٹ لیں گے تو سنت میں شمار ہوگا، اس سے زیادہ لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو قربانی نہیں کریں گے یا ان کی استطاعت نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، دونوں بکس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک دودھ دینے والی بکری ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ قربان کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے اجازت نہیں دی، ظاہر ہے کہ اس کا رزق اس سے جڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر ایسا کرنا کہ عید والے دن جب باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم نے اپنے بال صاف کر لینے ہیں، ناخن کاٹ لینے ہیں، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے دے گا۔ اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی 1 ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے جسم سے کوئی بال ریموو نہیں کریں گے، نہ کوئی ناخن کاٹیں گے، حتیٰ کہ جب ان کے قریبی علاقے میں کوئی بھی پہلی ایک قربانی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے بال کاٹ دیں، ناخن کاٹ لیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی پوری قربانی کا ثواب دے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔